پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ رہا کرتا تھا۔ وہ بہت ظالم تھا۔ اس نے اپنی رعایا پر ظلم و ستم کر کے بہت سارا خزانہ جمع کیا تھا اور شہر سے باہر جنگل بیاباں میں ایک خفیہ غار میں چھپا دیا تھا۔ اس خزانے کی 2 چابیاں تھیں، ایک بادشاہ کے پاس اور دوسری اس کے وزیر کے پاس۔ ان دونوں کے علاوہ کسی کو اس خفیہ خزانے کا پتہ نہ تھا۔ ایک دن صبح بادشاہ اکیلا سیر کو نکلا اور اپنے خزانے کو دیکھنے کے لیے دروازہ کھول کے اس میں داخل ہو گیا۔ خزانے کے کمروں میں سونا چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، ہیرے جواہرات الماریوں میں سجے ہوئے تھے، دنیا کے نوادرات کونے کونے میں بکھرے تھے۔ وہ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ اسی دوران وزیر کا بھی اسی علاقے سے گزر ہوا۔ اس نے خزانے کا دروازہ کھلا دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اسے خیال ہوا کہ کل رات جب وہ خزانہ دیکھنے آیا تھا شاید اس وقت وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور باہر سے تالا لگا کے چلا گیا۔ ادھر بادشاہ اپنے دل پسند خزانے کے معائنے سے فارغ ہوا تو واپس دروازے پہ آیا، لیکن یہ کیا، دروازہ تو باہر سے بند تھا۔ اس نے زور زور سے دروازہ پیٹنا اور چیخنا شروع کیا، لیکن افسوس اس کی آواز سننے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ لوٹ کر پھر اپنے خزانے کی طرف گیا، ان سے دل بہلانے کی کوشش کیا، لیکن کچھ دیر بعد ہی اسے بھوک پیاس کی شدت نے تڑپانا شروع کر دیا۔ وہ بھاگ کر دروازے کی طرف آیا، لیکن بدستور دروازہ بند تھا۔ وہ زور زور سے چیختا چلاتا، لیکن وہاں اس کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ نڈال ہو کر گرنے لگا۔ جب بہت بھوک پیاس نے تڑپایا تو وہ ہیرے موتی کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے آبدار موتیوں، اے چمکتے ہیروں، مجھے ایک گلاس پانی دے دو، مجھے کھانا دے دو۔ لیکن موتیوں اور ہیروں نے ایک بھرپور قہقہ لگایا اور کہا، اے دولت کے پجاری، کاش تو نے دولت کی حقیقت سمجھ لی ہوتی۔ تیری ساری عمر بھر کی کمائی ہوئی دولت تجھے ایک وقت کا کھانا اور پانی بھی نہیں دے سکتی۔ بادشاہ چکرا کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ سارے ہیرے موتی بکھیر کر اس نے دروازے کے پاس بستر بنایا اور اس پہ لیٹ گیا۔ وہ دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس کاغذ قلم بھی نہ تھا۔ اس نے پتھر سے اپنی انگلی کچلی اور بہتے ہوئے خون سے دیوار پر کچھ لکھ دیا۔ حکومتی عہدیداروں نے بادشاہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن بادشاہ نہیں مل رہا تھا۔ جب کئی دن کی تلاش بے سود ثابت ہوئی تو وزیر خزانہ خزانے کا معائنہ کرنے آیا تو دیکھا بادشاہ ہیرے جواہرات کے بستر پر مرا پڑا ہے اور سامنے دیوار پر خون سے لکھا ہے، یہ ساری دولت ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہی حال بڑے بڑے محلات بنانے والوں کا ہے۔ کچھ لوگ اپنی عمر بھر کی کمائی صرف کر کے اپنے لیے راحت گدھا بناتے ہیں، لیکن بہت مختصر سے قیام کے بعد مقبرے میں چلے جاتے ہیں۔ ریشم کے کیڑے کو بھی مکان بنانے کا شوق ہے۔ وہ ہوش سنبھالتے ہی اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر کے اپنے لیے مکان بنانا شروع کرتا ہے، لیکن ساری عمر مکان بنانے میں لگا رہتا ہے، اور جس دن مکان بن کر تیار ہوتا ہے اس کے چند دن بعد ہی دم گھٹ کر مر جاتا ہے اور اس کا گھر اس کا قبرستان بن جاتا ہے۔ لوگ اس کی حماقت کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کے تار کو کھینچ کر ریشم کے کپڑے بنا لیتے ہیں۔